السلام علیکم بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں 10ویں جماعت کی اردو کمار بھارتی کی کتاب میں سے غزل نمبر 6، جس کے شاعر ہیں رام چندر منچندہ بانی۔ بانی ان کا تخلص ہے، رام چندر منچندہ صاحب کی یہ غزل ہے جو ہماری 10ویں کی کتاب میں شامل ہے۔ پہلی بات میں بتایا ہے، غزل کی شاعری میں یوں تو ہر طرح کے مضامین نظم کیے جاتے ہیں، لیکن شاعر ان میں زیادہ تر اپنی ذات پر گزرنے والے حالات کا تذکرہ کرتا ہے۔ ذیل کی غزل کی ردیف میرے لیے سے واضح ہے کہ اس کے ہر شعر میں شاعر اپنا تجربہ بیان کیا گیا ہے، شاعر کا اپنا تجربہ بیان کیا گیا ہے۔ اب بچوں جان پہچان راجندر منچندہ بانی کے بارے میں بتایا ہے۔ جان پہچان راجندر منچندہ بانی کی پیدائش 12 نومبر سن 1932 کو ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ دہلی منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ بانی کا تعلق اردو کے نئے شاعروں کی اس نسل سے ہے جس نے غزل کو نیا رنگ و آہنگ عطا کیا۔ بانی کی غزلیں ایک نئے طرز احساس کی نمائندگی کرتی ہیں، ان کے زبان و بیان میں تازگی ہے۔ اردو غزل کی روایت میں بانی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ حرف معتبر، حساب رنگ اور شفق شجر ان کے شعری مجموعے ہیں۔ سن 1981 میں دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بچوں یہ تھے راجندر منچندہ بانی۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں ان کی غزل نمبر 6۔ تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے، کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تمام راستہ پھولوں سے بھرا ہوا ہے، مطلب میرے لیے زندگی میں ہر طرح کی آسانیاں، ہر طرح کی آسائشیں اور سہولتیں مجھے میسر حاصل ہے۔ تو کیوں حاصل ہے وہ اس کا اندازہ اس طرح لگا رہے ہیں، کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے، کوئی تو ہے جو میرے لیے دعا مانگ رہا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ میرے لیے تمام زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ میرے راستے میں پھول بکھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے پھولوں پر جب ہم چلتے ہیں تو اس پر کسی بھی طرح کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے میری زندگی پھولوں کی طرح ہے جس پر میں چل رہا ہوں۔ تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے، مطلب میری زندگی سے تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں اب ختم ہو گئی ہیں۔ کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ کیونکہ کوئی ہے جو میرے لیے لگاتار دعا مانگ رہا ہے۔ تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لیے، میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لیے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ تمام شہر میرا دشمن بن جائے مگر پھر بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تمام شہر میری مخالفت کرنے لگے، تمام شہر میرا دشمن بن جائے مگر پھر بھی مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیوں تکلیف نہیں ہے، کیوں غم نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لیے۔ اب یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر سارا زمانہ بھی میرا دشمن ہو جائے، سارا شہر بھی میرا دشمن ہو جائے، مجھ پر اپنے گھر کے دروازے بند کر لے، مگر پھر بھی میں یہ جانتا ہوں کہ میرے لیے تیرا در ہمیشہ کھلا رہے گا، میرے لیے تیرے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ مجھے بچھڑنے کا غم تو رہے گا ہم سفروں، مگر سفر کا تقاضا جدا ہے میرے لیے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس سفر میں موجود ہوں، مگر اب حالت یہ آئی ہے، سچویشن یہ بن گئی ہے کہ مجھے یہاں سے الگ ہونا پڑے گا، مجھے آپ لوگوں سے جدا ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں مجھے بچھڑنے کا غم تو رہے گا ہم سفروں، مطلب اے میرے ہم سفروں، یہاں تک ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا، اب یہاں سے آپ کا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ۔ کہہ رہے ہیں مجھے ہمیشہ اس بات کا غم رہے گا کہ میں منزل تک آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل پایا، میرا اور آپ لوگوں کا سفر یہیں تک تھا، تو اس بات سے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، مگر پھر بھی ہمیں یہاں سے الگ ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ مگر سفر کا تقاضا جدا ہے میرے لیے۔ اب یہاں پر سفر کا تقاضا کیا ہے کہ میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں، آپ لوگ اسی راستے پر آگے بڑھ جاؤ گے، اپنی منزل کو پالو گے، لیکن مجھے کسی دوسرے راستے پر مڑ جانا ہے اور پھر میری منزل کوئی اور ہوگی، تو مجھے ہمیشہ اس بات کا غم رہے گا کہ میں سفر میں آپ لوگوں سے جدا ہو گیا، مگر یہ سفر کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اب یہاں سے آپ لوگوں کو الگ سفر کرنا ہے اور مجھے یہاں سے تنہا الگ سفر کرنا ہے، اس بات کا مجھے ہمیشہ غم رہے گا۔
عجیب درگزری کا شکار ہوں اب تک، کوئی کرم ہے نہ کوئی سزا ہے میرے لیے۔ اب یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے محبوب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک عجیب طرح کی درگزری کا شکار ہوں۔ درگزری کا مطلب میرے محبوب کو معلوم ہے کہ میں اس کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، میرے محبوب کو معلوم ہے کہ میں اس کی ایک نظر چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا محبوب مجھے دیکھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عجیب درگزری ہے۔ کیوں درگزری ہے؟ کیونکہ میرا محبوب مجھے دیکھ کر بھی نظر انداز کر رہا ہے، میری طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے، میری طرف اس کا رخ نہیں ہے، تو میں ایک طرح کی عجیب طرح کی درگزری کا شکار ہو رہا ہوں، مجھے الگ طرح کی بے چینی ہو رہی ہے۔ کوئی کرم ہے نہ کوئی سزا ہے میرے لیے، مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میرا محبوب مجھ پر کرم کر رہا ہے، میری طرف مسکرا کر دیکھ رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، نہ میرا محبوب ایسا کر رہا ہے اور نہ ہی میرا محبوب مجھے ڈانٹ رہا ہے، مجھے غصے بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، مجھے سرزنش کر رہا ہے یا مجھے سزا دے رہا ہے۔ دونوں حالات، دونوں سچویشن میرے ساتھ نہیں ہیں۔ نہ میرا محبوب مجھ سے بات کر رہا ہے، نہ میرا محبوب مجھ سے خفا ہے، نہ میرا محبوب میری طرف دیکھ رہا ہے، نہ میرا محبوب مجھے دیکھ تو رہا ہے لیکن ایک طرح سے درگزر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نظر بھر کر میری طرف دیکھتا نہیں، مجھ سے بات نہیں کرتا۔ تو ایک عجیب سی کشمکش ہے، یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے، ایک عجیب سی درگزری کا شکار میں ہو گیا ہوں، کیونکہ میرا محبوب نہ مجھ پر کرم کر رہا ہے اور نہ ہی مجھے سزا دے رہا ہے۔ اگلا شعر، گزر سکوں گا نہ اس خواب بستی سے، یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے۔ مطلب اب یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں گزر سکوں گا نہ اس خواب بستی سے، مطلب میں ایک کنارے پر کھڑا ہوں اور میں لگاتار اس بستی کو دیکھ رہا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بہت آسان سا راستہ ہے، میں یہاں سے چلنا شروع کروں گا، وہاں پر چل کر میرا راستہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی شاعر کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہے کہ بظاہر آسان دکھائی دینے والا یہ راستہ میرے لیے بہت مشکل ہے، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں گزر سکوں گا نہ اس خواب بستی سے، مطلب بظاہر تو یہ راستہ، یہ بستی میرے لیے بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، بہت سیدھا سادہ راستہ ہے، مگر پھر بھی میں اس پر سے بآسانی گزر نہیں سکوں گا۔ اگلے مصرعے میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کیوں میں اس راستے کو بآسانی پار نہیں کر سکوں گا، کیونکہ یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے، مطلب جیسے ہی میں یہاں کی مٹی پر قدم رکھوں گا، یہاں کی مٹی میرے پیروں کو پکڑ لے گی، یہاں کی مٹی میرے لیے ایک طرح سے زنجیر پا ہے، میرے پیروں کی زنجیر ہے، میرے پیروں کو جکڑ لے گی، مجھے آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس جگہ سے، اس شہر سے میری بہت سی باتیں، بہت سی یادیں وابستہ ہیں، ٹھیک ہے، تو میں کبھی ان یادوں سے، ان باتوں سے میں فرار نہیں اختیار کر پاؤں گا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بظاہر دکھائی دینے والا یہ آسان سا راستہ، مگر پھر بھی میں اس پر نہیں گزر سکوں گا، کیونکہ یہاں کی مٹی میرے لیے زنجیر پا ہے، ادھر سے گزرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، ہر قدم میرا اٹھانا مشکل ہے، اگر میں رکھ دوں گا تو میں اسے اٹھا نہیں پاؤں گا، کیونکہ یہاں کی جو مٹی ہے وہ میرے لیے زنجیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگلا شعر ہے، اب آپ جاؤں تو جا کر اسے سمیٹوں میں، تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لیے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب تمام چیزوں سے مجھے اب چھٹکارا مل گیا، تمام چیزوں سے مجھے اب فرصت ملی ہے، تو اب میں جاؤں گا اور مجھے خود ہی سمیٹنا پڑے گا۔ کیا سمیٹنا پڑے گا؟ جو سامان یہاں وہاں بکھرا ہے، تو کون سا سامان؟ میری یادوں کا، میرے خیالوں کا، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی میں نے سوچا، جو کچھ میرے ذہن میں خیالات آئے ہیں، وہ سارے خیالات منتشر ہیں، ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں، تو ان تمام خیالات کو صرف میں ہی سمیٹ سکتا ہوں، میں ہی بٹور سکتا ہوں۔ تو اب میں جاؤں گا تو اپنے تمام بکھرے ہوئے خیالات کو، تمام بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹنا ہے، اور مجھے ہی سمیٹنا پڑے گا، کوئی دوسرا اس میں میری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی، وہ ابر بن کے برستا رہا ہے میرے لیے۔ بچوں یہ نظم کا آخری شعر میں نے بتایا تھا، اسے مقطع کہتے ہیں، اور اس شعر میں آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو یہاں پر بھی شاعر کہہ رہے ہیں یہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی، کوہ کا مطلب پہاڑ،
بانی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے بانی، یہ کیسے کوہ کے اندر، کیسے پہاڑ کے اندر میں نے اپنے آپ کو قید کر لیا تھا، میں نے اپنے آپ کو دفن کر دیا تھا کہ میرا راستہ، میرا رابطہ جو ہے وہ دوسروں سے نہیں ہو پایا اور دوسروں کا رابطہ مجھ سے نہیں ہو پایا۔ تو یہ کیسا پہاڑ تھا جس کے اندر میں نے اپنے آپ کو دفن کر لیا۔ بچوں یہاں پر یہ جو پہاڑ ہے یہ ایک طرح سے استعارہ کے معنوں میں لیا گیا ہے۔ یہاں پر پہاڑ کا مطلب خود اپنا وجود بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے وجود میں اپنے آپ کو اپنے ہی وجود میں اس طرح سے دفن کر لیا تھا، اس طرح سے چھپا لیا تھا۔ اگلے مصرع میں وہ کیا وضاحت کر رہے ہیں؟ وہ ابر بن کے برستا رہا ہے میرے لیے، مطلب جو میرا محبوب ہے وہ لگاتار مجھ پر ابر بن کے برستا رہا، وہ لگاتار میرے لیے دعائیں کرتا رہا، وہ لگاتار مجھ پر اپنی کرم لٹاتا رہا، وہ لگاتار مجھے یاد کرتا رہا۔ مگر یہ میں کیسے اپنے خول میں دفن ہو گیا، میں کیسے اپنے خول میں بند ہو گیا کہ مجھے اس تک رسائی ہی نہیں ہو پائی۔ اب میرا محبوب مجھ پر متوجہ ہونا چاہ رہا ہے، مجھ پر ملتفت ہونا چاہ رہا ہے، مگر میں نے اپنے آپ کو اپنے ہی وجود میں اس قدر دفن کر لیا، اس قدر بند کر لیا کہ سامنے میرا محبوب بیٹھا ہے اور میں اسے نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ سامنے میرا محبوب مجھ پر اپنی لذتیں جو ہے وہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، میری طرف مخاطب ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھ سے شناسائی کرنا چاہ رہا ہے، مگر اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مجھ تک اس کی آواز پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے۔ میں نے اپنے وجود کو اپنے ہی جسم میں ایک دم سے بند کر لیا ہے۔ اپنے ایک پہاڑ ہے جس پر کسی بھی طرح کی آگ، ہوا، پانی، بارش کچھ بھی اثر نہیں کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے اب میں نے اپنے آپ کو ایک کوہ میں، ایک پہاڑ میں بند کر لیا ہے، اور میرا محبوب لاکھ چاہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے بات کر پائے، مگر اس کی آواز میرے کانوں تک نہیں سنائی دے رہی ہے۔ تو بچوں یہ ہے غزل نمبر 6 جس کے شاعر ہیں راجندر منچندا بانی۔ اس غزل میں شاعر نے اپنی ذات پر ہونے والے جو بھی تجربات ہیں ان تجربات کو نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو بچوں یہ غزل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ شکریہ۔